یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری۔ ناظرین، صحت سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ورلڈ امیونائزیشن ویک منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سمرا خرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیوں منایا جاتا ہے، پاکستان میں کب سے منایا جا رہا ہے اور انٹرنیشنلی کب سے منایا جا رہا ہے۔ میں اس ریڈیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ بہت بہت آپ کا مجھے مدعو کرنے کا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم عالمی ہفتہ برائے توسیع پروگرام حفاظتی ٹیکہ جات منا رہے ہیں، اور یہ گلوبلی منایا جاتا ہے، پوری عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے۔ ای پی آئی کو شروع ہوئے، ای پی آئی سے مراد ہے ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن، توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات۔ اور یہ ہیلتھ کا پروگرام ہے، پنجاب ہیلتھ کا یہ ہیلتھ کا پروگرام ہے اور بیک بون ہے ہیلتھ کی۔ صحیح۔ کیونکہ اس پروگرام کے تھرو ہم حفاظتی ٹیکہ جات کی فراہمی اپنے انڈر 5 ایئرس کے بچوں کو یقینی بناتے ہیں، اور ان کو 12 بیماریوں کے خلاف ان کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، جن سے ان موذی بیماریوں سے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور اسی کی اہمیت کی آگاہی کے لیے اور اس کو زیادہ فوکس دینے کے لیے یہ ہفتہ منایا جاتا ہے، اور عالمی سطح پہ یہ منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1974 سے ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن شروع کیا گیا، اور 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس کو شروع کیے ہوئے۔ مس مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں کب سے یہ پروگرام چل رہا ہے؟ یہ پاکستان میں 1978 سے سٹارٹ ہوا، اور شروع میں جو تھا ہم نے 6 ویکسین دی، مطلب 6 بیماریوں کے خلاف جو ہے ویکسین کی فراہمی دی۔ بچوں کو 6 ویکسین فراہم کی جاتی تھیں 6 بیماریوں کے خلاف شروع میں، اور اب اس ٹائم جو ہے ہم 12 بیماریوں کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں، اور 12 ویکسین دی جا رہی ہیں پروگرام کے بتائیے گا کہ بچوں کو جو ویکسین فراہم کی جاتی ہے یہ فری آف کاسٹ ہے کہ چارج کیا جاتا ہے؟ جی یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اور حکومت پنجاب جو ہے اس کی بہت زیادہ اس میں ایفرٹ ہے، اور ہم بالکل فری آف کاسٹ ویکسین ہے ہم 2 طریقے سے بچوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے مراکز صحت میں ہمارا سٹاف بیٹھا ہے جو مہیا کرتا ہے، اور ایک آؤٹ ریچ سٹاف جو کہ ہمارا ویکسینیٹر کے اوپر مشتمل ہے، وہ جا کے ان کی دہلیز کے قریب جا کے ان کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ مس آؤٹ ریچ سٹاف کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہوتا ہے کہ آؤٹ سورس کیا جاتا ہے، کہ کسی عالمی ادارے کے تعاون سے یہ ہمیں فراہمی کی جاتی ہے ان ویکسینز کی؟ جی یہ ہمارا جو آؤٹ ریچ سٹاف ہے وہ ویکسینیٹر کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ جا کے اس کا ایک مائکرو پلان بنتا ہے، ٹور پلان ہوتا ہے جو پورا ماہانہ بنتا ہے۔ پورے مہینے کے ایک دن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اس نے کون سے دن کس جگہ پہ جانا ہے اس کے اندر مینشن ہوتا ہے، اور وہ ڈسپلے ہوتا ہے مرکز صحت کے اوپر۔ اگر کسی نے اس کو سپروائز کرنا ہے یا مانیٹر کرنا ہے تو وہ وہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا حکومت پنجاب کا لائیو ڈیش بورڈ ہے، جس کو ہماری سیکرٹری صاحبہ نادیہ ثاقب اس کو لیڈ کرتی ہیں، اور جو سارا پروگرام بھی ہے وہ بہت ماشاءاللہ سے ایکٹیو اور سکسیسفل طریقے سے دیکھ رہی ہیں ساری چیزوں کو۔ مس مجھے بتائیے گا کہ لائیو ڈیش بورڈ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا یہ کیا ہوتا ہے، کہ یعنی کہ سٹیٹس پتہ چل رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ ہے، جس میں جب آپ کے پاس یا تو آپ اپنا بچہ لے کے مرکز صحت میں جاتے ہیں تو آپ کے بچے کی وہ انٹری کرتی ہیں کہ آپ کے بچے کو حفاظتی ٹیکہ اس ڈیٹ کو اس مرکز صحت سے لگایا گیا ہے۔ اور اسی طرح ویکسینیٹر اپنی آؤٹ ریچ کی ایکٹیویٹی کے دوران جب وہ ویکسینیشن سیشن کرتا ہے کڈ اسٹیشن میں، جب وہ مہیا کرتا ہے حفاظتی ٹیکہ تو اسی ٹائم لائیو انٹری کرتا ہے اس میں، اور وہ مینشن کرتا ہے کہ اس بچے کو اس یونین کونسل میں جو ہے اس ویکسینیٹر، اس کا نام بھی ہوتا ہے، بچے کا نام بھی ہوتا ہے، اس کی والدہ کا یا والد کا CNIC اس کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور وہ بھی انٹری کرتا ہے، تاکہ اگر وہ اگر اس سے بھول گیا ہے یا اس سے گم ہو گیا ہے ویکسینیشن کارڈ، تو وہ اس ڈیٹا کے تھرو بھی وہ دوبارہ ان کو مہیا کر سکتے ہیں۔ مس مجھے بتائیے گا کہ کوئی لائیو ٹریکنگ ہوتی ہے ویکسینیٹرز کی؟ فار ایگزامپل ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ویکسینیٹر جائے اور جو مائکرو پلان کے مطابق وہ روٹ نہ دیکھ رہا ہو۔
جی بالکل، آپ نے صحیح بہت اچھا سوال کیا ہے. اس میں ہم دو طرح سے مانیٹرنگ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ای ایم آر میں ایک تو وہ لائیو انٹریز کر رہا ہوتا ہے, اس کی وہ شو ہوتی ہیں کہ اس ویکسینیٹر نے اس یو سی میں اس جگہ پہ ڈسٹرکٹ وائز, تحصیل وائز, یو سی لیول تک وہ اس نے بچے کو لائیو انٹر کیا ہے. اس کے علاوہ اس کی ٹریکنگ بھی ہوتی ہے, وہ ہم پولیگون اس کو کہتے ہیں. اس کی پوری میپنگ ہوئی ہے کہ یو سی کی پوری آؤٹ لائن جو ہے اس کی جیو میپنگ کے تھرو جو ہے نا ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے, جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وہ کہیں اور سے انٹری کرے گا تو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنی یو سی کے بجائے کہیں اور سے انٹری کی ہے. یعنی کہ ڈسیپشن کے چانسز اول تو سرکاری جو بھی اہلکار ہوگا وہ کرتا ہی نہیں, اور اگر ڈسیپشن کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتی. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی ہے اور مانیٹرنگ پرپز کے لیے بھی ہے کہ ہم ان کو ٹریک کر سکتے ہیں. مس مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی بچے کی ویکسین جو کروانی تھی وہ نہیں کروا سکے مقررہ مدت میں, تو بعد میں بھی کروائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ معلومات میں یقیناً اضافہ کرے گا کہ اگر آپ کے بچے کے حفاظتی ٹیکہ جات کی ڈیٹ گزر گئی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں شاید وہ مس کر دی. آپ پھر بھی ویکسینیشن سٹاف کے پاس لے کے جائیں بچہ, اور وہ آپ کی حفاظتی ٹیکہ جات کو اسکیجول دیکھ کے کہ کون سی ڈوز کب مس ہوئی اور کتنی دیر کی مس ہوئی اور لاسٹ جو تھا اینٹیجن کون سا لگا ہے, اس کو دیکھ کے آپ کو حفاظتی ٹیکہ جات کی فراہمی وہ کریں گے. صحیح. اور بعد میں بھی جو حفاظتی ٹیکہ جات لگیں گے وہ فری آف کاسٹ ہی لگیں گے؟ جی وہ بھی فری آف کاسٹ لگیں گے, اور ہم گاہے بگاہے جو ہے کیمپین کے تھرو, جیسے ہم نے ریسنٹلی 15 فروری سے لے کے 15 مارچ تک جو ہے بگ کیچ اپ کے نام سے کیمپین کی, جس میں سارے ڈیفالٹر بچے انڈر 5 ایئرس کے, اسپیشلی جو کووڈ کے دوران بچے رہ گئے تھے, جو مس ہو گئے تھے یا کسی بھی وجہ سے ان کی جو ویکسینیشن کا پروسیس نہیں ہو سکا تھا, ان بچوں کو بھی ہم نے حفاظتی ٹیکہ جات لگائے. یعنی کہ کرونا کے دوران جو گرے ایریا آ گیا تھا, بچے مس ہو گئے تھے, وہ بھی ایک کیچ اپ کیمپین کے تھرو وہ بھی گیپ فل ہو گیا ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا, کیونکہ آپ کو پتہ ان دنوں لاک ڈاؤن تھے اور زندگی کا جو پہیہ تھا وہ تھوڑا رک گیا ہوا تھا, اور اسی طرح زیادہ فوکس جو تھا کووڈ ویکسینیشن کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف تھا. تو کچھ ہمارے بچے جو تھے, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, ہمارے کوریج جو ہے وہ 85+ ہے, تو اس میں بھی ہر سال کچھ جو ان امیونائزڈ کا کوہارٹ بھی رہ جاتا ہے, کچھ بچے رہ جاتے ہیں. تو وہ بچے پھر ہم اس طرح کیمپین کے تھرو ڈھونڈ کے, ہماری ٹیمیں گھروں میں جا کے سوشل موبلائزر کے تھرو اور ویکسینیٹر کے تھرو گھر گھر جا کے ڈیٹا لے کے, اگر کچھ بچے ان ویکسینیٹڈ رہ گئے تو ان کو بھی ان کیمپینز کے تھرو جو ہے ہم یہ مہیا کرتے ہیں. مس مجھے بتائیے گا کہ اس کیمپین میں کوئی اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, کہ گورنمنٹ سول یہ کیمپین کر رہی ہے؟ جی آپ نے پھر بہت معلومات کے اضافہ کے لیے میں بتا دوں کہ اس میں ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹنرز ہیں, جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, یونیسیف ہے, اور گاوی میں فنانس میں بہت سپورٹ کرتا ہے, کو فنانسنگ کے تھرو جو ہے ہم ویکسین لیتے ہیں, اور ہمارے پارٹنر جو ہے ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, سروس ڈیلیوری سے لے کے ویکسین کی پروکیورمنٹ میں, مانیٹرنگ میں, ہر طرح سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اس پروسیس میں ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ وہ برقرار رکھا جاتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ڈیفرنٹ طریقے سے مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لائیو ڈیش بورڈ بھی ہے. اس کے علاوہ ہم رینڈم کلسٹر اسیسمنٹ کے تھرو جو ہم رینڈملی یو سیز یا ہاؤس ہولڈ سلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس میں جا کے مدر ریکال کے ذریعے یا بچوں کے کارڈ دیکھ کے, جو ویکسینیشن کارڈ ہیں اس میں دیکھ کے کہ ان کو حفاظتی ٹیکہ جال لگے ہیں یا نہیں لگے, کوئی بچہ ہمارا کی مس تو نہیں ہو گیا. تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس کے تھرو ہم ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھتے ہیں. اس میں ہم ویکسین لاجسٹکس کو بھی دیکھتے ہیں, ہم کولڈ چین ایکوپمنٹ کی فنکشنالٹی کو بھی دیکھتے ہیں, اٹینڈنس آف ویکسینیٹرز کو بھی دیکھتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم فکس سائٹ پہ اویلیبلٹی کے اسٹاک کو بھی دیکھتے ہیں. مطلب ہر طرح سے ایک کنٹینیوس پروسیس کے تھرو ہم یہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی رکھتے ہیں. مس ویکسین کے کولڈ چین
یہ پروسیس بڑا سینسٹیو ہے کیونکہ ویکسین اگر آپ ایک نارمل جو اسٹینڈرڈائز ٹیمپریچر ہے اس میں نہیں رکھیں گے خراب ہو جائیں گی, تو وہ اکوپمنٹ بھی گورنمنٹ آف پنجاب اور اسٹیک ہولڈر ہی فراہم کر رہے ہیں؟ جی اس میں جس طرح سے کیونکہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا کولڈ چین ایکوپمنٹ مینٹیننس کا پروسیس ہے وہ آپ کو کہیں پرائیویٹ پہ نظر نہیں آئے گا, اور یہ بہترین ہے کہ جیسے ہی ویکسین ریسیو ہوتی ہے ہمیں ایئرپورٹ سے, پھر اسلام آباد ویئر ہاؤس سے, اور اسلام آباد ویئر ہاؤس سے ہمارے پنجاب کے جو ویئر ہاؤس ہیں جو مانگا منڈی میں یا ملتان میں, تو وہاں پورا ایک پروسیس ہے, اور پورے کولڈ چین کے وہیکلز الگ سے ہیں, کولڈ رومز ہیں جن میں ویکسین کی جو ٹیمپریچر اور درجہ حرارت کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے, جو کہ +2 سے +8 کے درمیان میں ہوتا ہے. صحیح, یعنی کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تمام اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, SOPs اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. جی بالکل, اور یہ ہم اینڈ یوزر تک کرتے ہیں. صحیح, جیسے ہم ویکسین ریسیو کرتے ہیں اس سے لے کے اینڈ یوزر تک جہاں تک ہم بچے کو ویکسین فراہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں تک ایک پورا اسٹرکچرل آرگنائزڈ قسم کا سسٹم ہے جس کے تھرو ہم پوری ویکسین کے کولڈ چین کو مینٹین رکھتے ہیں. اور اس عمل میں سیکٹری صحت اور تمام پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز انکلوڈ ہوتے ہیں. جی سارا عملہ جو پورا صحت کا عملہ ہے اور پورا جو ایک سسٹم ہے اس کے تھرو ہم یہ کرتے ہیں. مس, ہمارے والدین کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ امیونائزیشن کیمپین جو ہو رہی ہے اور یہ عالمی ہفتہ بھی منایا جا رہا ہے, کیا پیغام دیں گی کہ وہ بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور اپنے بچوں کو بیماریوں سے کیور کروائیں؟ جی بالکل, کیونکہ اگر وہ ان کا پارٹ ہمارے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ چھانا بچانا ہمارے اس نیک کام میں, کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس ویک کا تھیم ہی یہ ہے کہ امیونائزیشن سب کے لیے ممکن ہے, اور بچے کا بنیادی صحت کا حق ہے کہ اس کو تمام حفاظتی ٹیکہ جات جو ہیں وہ لگوائے جائیں, اور اتنی ہی ذمہ داری والدین کی ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب اور جیسا آپ کو پتہ ہے CM صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلتھ کو قریب رکھتی ہیں اور بہت زیادہ وہ انیشیٹیوز بھی لے رہی ہیں. اس طرح ان کا کلینک آن ویل کا انیشیٹیو ہے جس میں بھی ویکسینیشن ایک پارٹ ہے, اور اسی طرح سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہو, اسٹاف کی اویلیبلٹی ہو. وہ ہر ممکن کوشش گورنمنٹ تو کر رہی ہے کہ دہلیز تک آپ کو سروسز دے, لیکن ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہم خود بھی بچوں کو لے کے مراکز صحت پہ آئیں, اور اگر ڈیو ڈیٹ ان کی ہے, اگر ان کی آج ڈیو ڈیٹ ہے تو ہم آج ہی ان کو مرکز صحت تک لے کے جائیں اور حفاظتی ٹیکہ جات کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے, اور جو دن ان کی بیماری میں کٹنے اور ضائع ہونے ہیں اس سے بچا جا سکے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ ہر ممکن جو ہے گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے. مس, مجھے بتائیے گا کہ عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات جو منایا جا رہا ہے یہ کب تک منایا جائے گا, اور کون کون سی 12 بیماریاں ہیں جن کے خلاف یہ ویکسین فراہم کی جائے گی؟ جی یہ جو عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات منایا جا رہا ہے یہ 24 اپریل سے لے کے 30 اپریل تک منایا جائے گا, اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 12 بیماریوں کے خلاف ہم ویکسین کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں. اس میں چائلڈ ہوڈ ٹبرکلوسز ہے, اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس B ہے, پولیو ہے, اور خناق ہے, مننجائٹس ہے, پیٹسیز, ڈپتھیریا, نمونیا اور انفلوئنزا ہے. اس کے علاوہ ٹائیفائڈ ہے, میزلز, روبیلا ہے. اس میں یہ تمام جو ہیں ٹیٹنس ہے. تو اس میں ہم تمام بیماریوں کے 12 بیماریوں کے خلاف جو ہے حفاظتی ٹیکہ جات کی فراہمی کو یقینی بنا. جی کہ جو ہمارا EPI کا شیڈول ہے وہ برتھ ڈوز سے لے کے 18 ماہ تک میں کمپلیٹ ہوتا ہے. یعنی کہ بچوں کو ان کی برتھ سے لے کے 18 ماہ تک یہ ویکسین لگیں گی تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور اس میں یاد رکھنے کی یہ چیز ہے کہ ماؤں کو یاد ہونا چاہیے کہ کیا وہ 7 دفعہ بچے کو لے کے مراکز صحت گئی ہیں, یا پھر ویکسینیٹر ان کے پاس 7 دفعہ آیا. یہ 7 دفعہ والا لفظ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ 7 دفعہ بہت امپورٹنٹ ہے. 7 انٹریکشن ضروری ہیں, اور 7 دفعہ میں ہی یہ پورا جو EPI کا اسکیجول ہے حفاظتی ٹیکہ جات کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. جی ناظرین,
حکومت پنجاب تو صحت کی سہولیات فراہمی کے لیے آپ کے ساتھ ہے، اب آپ حکومت پنجاب کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ قاسم بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔